مدینہ کراچی میں 21 دسمبر کی رات مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت نے ماہ رجب شریف کے حوالے سے ملفوظات ارشاد فرمائے۔ اسکلز انہانسمنٹ پروگرام کے تحت جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے 18 دسمبر کو فیضان مدینہ کراچی میں سیشن کا انعقاد۔ نگرانی شورا نے طلباء کرام کو اپنی شخصیت نکھارنے کے لیے مسکراہٹ، ملنساری اور خوش اخلاقی جیسی سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیا۔ شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 17 دسمبر کو لانڈی کراچی میں قائم مدرسۃ المدینہ میں سنتوں بھرا اجتماع۔ اراکین شورا سمیت کورنگی اور لانڈی سے کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ آخر میں دعا اور ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ آپ کو بتاتے ہیں ماہ رجب شریف کے سلسلے میں فیضان مدینہ کراچی میں 21 دسمبر 2025 کی رات ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے، جس میں مختلف شہروں سے قافلوں میں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، مقامی عاشقان رسول، ذمہ داران دعوت اسلامی اور طلباء کرام نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رجب کے فیوز و برکات کے موضوع پر ملفوظات ارشاد فرمائے۔ رجب یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اس میں خوب عبادت کی تخم ریزی کی جائے، بیج بویا جائے، اور شعبان المعظم میں اس کو آبیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کو مطلب یہ بیج تو ڈال دیے، جیسے اب شعبان میں اس کو پانی دے تاکہ یہ پودا نکلے، درخت بنے، تو آبیاری ہوگی آنسوؤں سے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے عبادت کی قبولیت کے لیے، گناہوں سے معافی کرتا رہے۔ تو یہ رونے کا مہینہ ہے شعبان، ان مانو کر کہ یہ پانی ڈالنے کا مہینہ، آبیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے کہ اس میں مغفرت کی فصل انشاءاللہ ہم کاٹیں گے، آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ تینوں مہینے کنٹینیو یہ عبادت کے مہینے آ گئے، دل میں تو بڑی خوشی داخل ہو گئی۔ میں تو انتظار کرتا ہوں، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، رجب آ رہا ہے تو شعبان آ رہا ہے تو رمضان آ رہا ہے، تو یہ لیجئے رمضان کے مین انٹرنس میں ہم داخل ہو گئے الحمدللہ۔ انشاءاللہ رجب کے بعد شعبان میں بھی انشاءاللہ عبادتیں کی جائیں گی۔ تو یہ تجارت کے مہینے، کمائی کے مہینے آ گئے، تو اس میں ہوشیار، خبردار، شیطان کو بھگا دو، رب اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ پاک دل لگا دے گا۔ شروع میں ہو سکتا ہے بے دلی ہوگی، وہ شیطان، نفس، یہ سب آڑے تو آئیں گے، یہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے، لیکن آپ نے بھی کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ۔ اگر پچھلے مہینوں میں قافلے میں سفر نہیں کیا، رجب شریف میں تو کر ہی لیں آپ، عبادت کا مہینہ ہے، انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا۔ جب شریف میں تو ثواب کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے نا، تو انشاءاللہ اس میں اور برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو جو اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ایسا دل لگا دے گا ہمارا، اور اللہ وہ راضی بھی ہو جائے ہم سے۔ اور جو بھی کرنا رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس کو سنانے کے لیے نہیں کرنا۔ FGRF کے ذیلی شعبہ اسکلز انہانسمنٹ پروگرام کے تحت مختلف کورسز کرنے والے اسٹوڈنٹس اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے 18 دسمبر کو فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے طلباء کرام کو اپنی شخصیت نکھارنے کے لیے مسکراہٹ، ملنساری اور خوش اخلاقی جیسی سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیا۔ مزید جانیں گے محمود اتاری کی اس رپورٹ میں۔ FGRF کے ذیلی شعبہ اسکلز انہانسمنٹ پروگرام کے تحت مختلف کورسز کرنے والے اسٹوڈنٹس اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے 18 دسمبر کو فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری اور SEP کے اسلامی بھائی شریک ہوئے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ شعبے کا بنیادی مقصد تبلیغ دین ہے، اور اس راہ میں کامیابی کے لیے عاجزی نہایت اہم ہے۔ جس شخص کے مزاج میں عاجزی نہیں ہوتی، وہ دین کے کام احسن انداز میں نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک خوبی کئی خامیوں پر غالب آتی ہے، کوئی ایک خوبی کئی خامیوں پر غالب آتی ہے، کوئی ایک خامی ہے نا ساری خوبیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اس میں جو سب سے
ایسی خامی جو سب خامیوں پر حاوی ہو جاتی ہے، وہ اخلاقی خرابی. اب سب کچھ سیکھ کر فارغ ہو کر فرسٹ آ گئے، مگر وہ جو آپ کو جو فرسٹ آنے کا جو میڈل ملا یا فرسٹ آنے کی جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملی، وہ آپ کی اس مہارت کی ملی ہے جو آپ نے حاصل کی، چاہے وہ لینگویج کے بیس پر ہو یا کسی بھی بیس پر ہو. دیکھیے وہ رویہ، وہ انداز، خود مسکرانا ایک اسکل ہے جس میں ایک تعداد فیل ہے. نگران شورا نے مختلف کورسز کرنے والے اسٹوڈنٹس اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام سے گفتگو میں کہا کہ شخصیت میں نکھار کے لیے مسکراہٹ، ملنساری اور خوش اخلاقی جیسی سنتوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ان اوصاف کے بغیر دیگر خوبیاں بعض اوقات بے فائدہ ہو جاتی ہیں، لہٰذا صلاحیت انہیں تبلیغ دین کے لیے بروئے کار لائیں تاکہ یہ صلاحیتیں آخرت میں نجات اور اجر کا ذریعہ بن سکیں. سیشن میں موجود طلبہ کرام نے سوالات بھی کیے جس پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے احسن انداز میں رہنمائی کی. شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 17 دسمبر کو کراچی کے علاقے لانڈی نمبر 4 میں قائم مدرسۃ المدینہ کے گراؤنڈ میں سنت و بھر اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں اراکین شورا سمیت کورنگی اور لانڈی سے کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. نگرانی شورا نے سنت و بھرا بیان کیا، آخر میں دعا اور ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 17 دسمبر کو کراچی کے علاقے لانڈی نمبر 4 میں قائم مدرسۃ المدینہ کے گراؤنڈ میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں اراکین شورا حاجی فضیل رضا اتاری، حاجی محمد اطہر اتاری، حاجی یافور رضا اتاری سمیت ڈسٹرکٹ، تحصیل اور ٹاؤن مشاورت کے نگران، مختلف شعبجات کے اسلامی بھائی اور پرانے اسلامی بھائیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی گئی. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے معافی، نرمی اور غصے پر قابو پانے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو معاف کرو، تمہیں خوشیاں ملیں گی. یعنی ہم ایک بار کر کے دیکھیں، آپ اپنے دل کو اس طرح کی چیزوں سے خالی کریں. نہیں یار کچھ نہیں، یار سب کو معاف کیا، میں نہیں یار چھوڑو اس کی گفتگو ہی نہیں کرو، میں معاف کیا ہوا نا، کیا کرنا اس کی باتیں کر کے. چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ اولاد ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہے، خواہ وہ فیملی ممبر ہے، خواہ وہ علاقے والا ہے، محلے والا ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا تو آپ ایک بار اپنے اندر یہ تہیہ کریں، تھوڑا میں اس کی اچھی بات کروں گا، بری بات کرنی نہیں. بعض نے تو اپنے سگے بھائیوں کے لیے دل میں لے کے بیٹھے. اب اس نے کیا کیا پتا، اس نے اپنے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کی زیادتی کو ایسا دل میں لے کر بیٹھا کہ اس نے پورے کے پورا کنورٹ کر دیا اپنی اولاد کے اندر. خبردار اگر چچا اور تایا سے بات کی تو بھائی کیوں بات نہیں کرے، خبردار تمہیں نہیں پتا تمہارے باپ کے ساتھ کیسے کرے. تو بھائی آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا معاملہ ہے. میرے چچا ہے، میرا تایا ہے، میرا ماموں ہے، میری خالہ ہے، میری پھپھی ہے، آپ کے کہنے سے میں اس سے تعلق نہیں توڑ سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ذوی الارحام ہیں، میرے خونی رشتے ہیں. ان سے رشتہ قائم رکھنے کا تو مجھے قرآن و حدیث و شریعت کہتی ہے. تو ہم نے اپنی نفرتوں کو اپنی اولادوں میں اتار دیا. سنت و بھرے اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے اپنی پرانی یادوں کے بارے میں بتایا، نیز دینی کاموں کی انجام دہی سے متعلق سوالات کیے، جس پر نگرانی شورا نے احسن انداز میں رہنمائی کی. اختتام پر دعا اور صلاۃ و سلام ہوا، جس کے بعد سنت و بھرے اجتماع میں شریک عاشقان رسول میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے لنگر تقسیم کیا اور ملاقات بھی کی. صلی اللہ علی طه خیر الخلق واحلاها. سنت و بھرے اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. یہاں پہ ہمارے بہت پرانے اسلامی بھائیوں کی زیارت ہوئی اور ان کو ایک اچھا پیغام دیا گیا اور ایک ان کو بھی مزید جذبہ دیا گیا کہ کس طرح ہم مزید آگے اب دین کا کام کر سکتے ہیں. بہت درگزر اور معاف کرنے کے معاملے میں جو آپ نے بتایا، واقعی بہت اہم باتیں بتائیں، جس سے الحمدللہ عز و جل ہم اپنے گھریلو معاملات کو بھی سدھار سکتے ہیں. ہمارے پرانے اسلامی بھائیوں کو یہاں مدعو کیا گیا، یہ بڑا پیارا انداز لگا اور پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور اتنا اچھا لگا اور مطلب تربیت فرمائی نگرانی شورا نے، اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے.
بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کے لیے ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران اراکین شورا حاجی محمد علی اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری نے 3 دن کے اجتماع کی دعوت عام کرنے اور دینی کام بڑھانے کا ذہن دیا۔ مزید جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ آشیان سٹی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں 24، 25 اور 26 دسمبر 2025 کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 3 دن کے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات فیضان مدینہ مدرباری، جامع مسجد خواجہ غریب نواز باندر اور خلشی تھانہ کی مقامی مسجد میں الگ الگ مواقع پر ذمہ داران کے سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف سطح کے ذمہ داران اور عاشقان رسول اور مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی۔ اس دوران اراکین شورا حاجی محمد علی اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری نے آشیان سٹی ڈھاکہ میں ہونے والے 3 دن کے اجتماع کی دعوت عام کرتے ہوئے عاشقان رسول کو بھرپور انداز میں شرکت کروانے سمیت قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کا ذہن بھی دیا۔ اللہ تعالی دان ای دعوت اسلامی پریونو بیرونو دان ای دعوت اسلامی۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے شہروں نارسنگی، فینی، منشی گنج اور نارائن گنج میں ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے 3 دن کے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی، اس پر کئی عاشقان رسول نے شرکت کی نیتیں کرتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ اجتماع میں جانے کے لیے اپنے ٹکٹس بھی بک کروانے کی سعادت پائی۔ 3 دن اجتماع আবার হবে ঢাকায় চলো যাই 3 দিনের ইজতিমায় চলো যাই 3 দিনের ইজতিমায়۔ جبکہ کراچی سے پاکستان سے رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کے حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، علم نور ہے اور علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماعات بھی ہے۔ تو بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری انشاءاللہ الکریم تو ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش میں عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع۔ وقت، دن، تاریخ نوٹ کر لیں، بدھ تا جمعہ یہ اجتماع ہوگا 24، 25، 26 دسمبر انشاءاللہ الکریم، آشیان سٹی بلاک سی، ایئرپورٹ روڈ، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ اس اجتماع پاک میں انشاءاللہ الکریم بھرپور تیاری کے ساتھ خود بھی شرکت کرنی ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر لے کر آنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 24، 25، 26 دسمبر 2025 کو آشیان سٹی ڈھاکہ میں ہونے والا سنت بھرا اجتماع انشاءاللہ الکریم بنگلہ مدنی چینل سمیت دعوت اسلامی کے بنگلہ سوشل پیجز پر بھی دکھایا جائے گا۔ اور اس اجتماع کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری بھی اس اجتماع میں سنت بھرا بیان کریں گے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن کا 12 دسمبر کو اسلام آباد میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر ہوا، جہاں نیو سوسائٹی میں موجود اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا اور دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن کا 12 دسمبر کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اسلام آباد میں قائم نیو سوسائٹی غوری ٹاؤن میں سفر ہوا، جہاں منعقدہ ایک سیشن میں سوسائٹی ریزیڈنٹس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل اسلامی بہنیں بھی شریک تھیں۔ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سیشن میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے تحت بین الاقوامی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات سے آگاہ کیا اور انہیں بھی دنیاوی زندگی کی مصروفیت سے دین کے لیے وقت نکالنے کا ذہن دیا۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کے ساتھ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مختلف دینی کورسز سے فائدہ اٹھانے کی بھی ترغیب دی۔ رکن عالمی مجلس مشاورت نے سیشن میں شریک اسلامی بہنوں کو دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا، جس پر اسلامی بہنوں نے نیکی کے کاموں میں شامل ہونے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کل بروز منگل 23 دسمبر سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں 7:30 پر ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں کل بروز منگل 23 دسمبر سے رات 7:30 پر ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 22 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا